معلوم. اللہ اکبر. میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کوئی بیوٹی پارلر تو نہ تھا, میرے رسول کے دور میں کوئی حسن کے حوالے سے کلب تو نہ تھی, لیکن اس زمانے کی خواتین کے چہرے کیسے چمکا کرتے تھے کہ آج کی عورتوں کا چہرہ ان عورتوں کے چہرے سے مقابلہ نہیں کر سکتا. وجہ کیا تھی؟ ان کے دل میں اللہ کا خوف تھا, وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا کرتی تھی, وہ وضو کی پابند تھی, وہ نماز کی پابند تھی. اس کی برکت سے ان کے چہرے ایسے منور تھے کہ اللہ اکبر, آج کی خواتین کا چہرہ ان کے چہرے کے مقابلے کی تاب نہیں لا سکتا. اللہ اکبر. آج عورتوں کا حال یہ ہے, بیوٹی پارلر کے لیے وقت ہے, چہرے بنانے کے لیے وقت ہے, نماز کے لیے وقت نہیں. اللہ اکبر. عورتوں کو نماز کے حوالے سے بہت بہانے آتے ہیں. کوئی کہتی ہے مولانا میرے پاس ٹائم نہیں. میں پوچھتا ہوں آپ کے پاس سیریل کے لیے وقت ہے, نماز کے لیے کیوں نہیں؟ اور پھر نماز کس کی پڑھنے کی بات کی جا رہی ہے؟ وہ اللہ جس نے تمہیں زندگی دی, وہ اللہ جس نے تمہیں مال دیا, وہ اللہ جس نے تمہیں حسن دیا. آپ بتائیں اگر اللہ تمہارے چہروں کو خوبصورت نہ بناتا اور تمہارے چہروں کو بندر کی طرح بنا دیتا تو کیا تم احتجاج کر سکتی تھی؟ آپ مجھے بتاؤ, اللہ تمہیں انسان نہ بناتا, اللہ تمہیں چوہا اور چھچندر بنا دیتا تو کیا تم احتجاج کر سکتی تھی؟ غور تو فرمائے, جس رب نے تمہیں حسن دیا, جس رب نے تمہیں زندگی دی, جس رب نے تمہیں غذا دیا, جس رب نے تمہیں ہوا اور پانی دیا, جس کے احسانات اتنے کہ ماں کے پیٹ میں جس نے تمہاری صورتیں بنائی, جس اللہ نے تمہیں اللہ اکبر نعمتوں سے مالا مال کیا, تمہارے پاس سب کے لیے وقت ہے, سہیلیوں کے لیے وقت ہے, شوہر کے لیے بھی وقت ہے, سب کے لیے وقت ہے, لیکن اللہ کے لیے وقت نہیں. اے خاتون جنت کی کنیزوں, دل کے کانوں سے سن لو, اللہ کے حبیب مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جس عورت نے ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی, صرف ایک وقت کی نماز جس عورت نے جان بوجھ کر ترک کر دی, جب اس کو اس کی قبر میں رکھا جائے گا تو اللہ اس پر 99 سانپ مسلط کرے گا. ایک دو نہیں, اللہ 99 سانپ 99 سانپ مسلط کرے گا. اس میں سے ایک سانپ کی طاقت اور قوت کا عالم یہ ہوگا کہ وہ سانپ اگر دنیا میں پھنکار دے تو اس کی گرمی کی وجہ سے سارے انسان مر جائیں. اگر وہ سانپ کسی پہاڑ پہ ڈنک مار دے تو پہاڑ ریزہ ہو جائے. آپ مجھے بتاؤ اے خاتون جنت کی کنیزوں, گھنٹوں غیبت کرنے کے لیے بیٹھتی ہو, گھنٹوں سنیما دیکھنے کے لیے بیٹھتی ہو, اگر تم نماز کے لیے 10 منٹ کا وقت نکال لو تو تم کتنے بڑے عذاب سے بچ سکتی ہو, کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کی مستحق ہو سکتی ہو. اور ایک وقت کی نماز تم نے چھوڑی تو 99 سانپ تمہاری قبر میں مسلط کیے جائیں گے. اور وہ سانپ کی طاقت کتنی ہے کہ پہاڑ پہ ڈنک مارے تو پہاڑ ریزہ ہوگا. میری بہنوں ذرا بتاؤ تو صحیح, کیا تمہارا جسم پہاڑوں سے زیادہ طاقتور ہو گیا؟ کیا تمہارا جسم پہاڑوں سے زیادہ قوت والا ہو گیا؟ ارے نادانو, تم تو صنف نازک کہلاتی ہو. تمہاری کمزوری کا عالم یہ ہے, اگر اپنے کچن روم میں چوہا دیکھ لیتی ہو تو اسی میں کودنے لگتی ہو, اسی میں چیخنے اور چلانے لگتی ہو. جو خواتین چوہے کا چہرہ دیکھنا برداشت نہیں کر پاتی, جو چھپکلی سے ڈر کر کے اپنے کمرے سے نکل کر بھاگ کھڑی ہوتی ہے, اللہ اکبر, جب ایک وقت کی نماز چھوڑنے کی وجہ سے اس پر 99 سانپ مسلط کیے جائیں گے. اپنے کچن روم سے چوہے کو دیکھ کر بھاگ نکلنے والیوں, کیا تم قبر سے بھی نکل کر بھاگو گی؟ کیا تم قبر سے نکل کر بھی کہیں جاؤ گی؟ اگر کمرے میں
छिपकली आ जाए तो तुम अल्लाह अकबर अपने घर वालों को पुकार पड़ती हो, चीखने और चिल्लाने लगती हो। शौहर आकर के कभी अपनी आगोश में लेता है, भाई कभी हाथ पकड़ कर बचा लेता है, माँ कभी तसल्ली और हिम्मत बनाती है, धाड़स बनाती है। लेकिन क्या कब्र में भी कोई माँ होगी? कब्र में भी कोई शौहर होगा? कब्र में भी कोई भाई होगा? हाय मेरी कौम की बेटियों, हाय खातून जन्नत की कनीजों, तुमने आखिरत को फरामोश कर दिया, दुनिया की रंगरेलियों में इतनी डूब गई, ज़ेवरात की मोहब्बत ने तुम्हें इतना पागल कर दिया, लिबास की मोहब्बत ने तुमको अपने अंदर इतना डुबा लिया, इस कदर तुम दुनिया की मोहब्बत के दलदल में डूब गई, तुम्हें कब्र याद न रही, तुम कब्र को फरामोश कर चुकी हो। अपने किचन रूम से चूहे को देखकर भागने वालियों, जब निन्यानवे सांप तुम्हारी लाश पर मुसल्लत किए जाएंगे, उस वक्त कब्र से निकलकर भागना तो दूर की बात है, वहां तो करवट लेने की भी गुंजाइश न होगी। हाय क्या बेकसी होगी, हाय क्या बेबसी होगी। काश कि तुम अपनी कब्र का तसव्वुर करके आज दुनिया में तौबा कर लेती। ये कहना कि मौलाना मेरे बच्चे हैं, मैं बच्चों को दूध पिलाती हूँ, नमाज के लिए वक्त कब निकालूंगी, मेरा शौहर है, शौहर की खिदमत करती हूँ, मैं नमाज के लिए वक्त कब निकालूंगी, मेरे घर में इतनी मसरूफियात है। लेकिन ये बात मैं हमेशा कहता हूँ, आज भी तुमसे कहूंगा, क्या मेरी माँ सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा के बच्चे न थे? क्या सैयदों की माँ फातिमतुज़ ज़हरा के बच्चे न थे? सैयदा फातिमा के भी 5 बच्चे हैं। अल्लाह अकबर। और बइख्तिलाफ़े रिवायत लोगों ने तो और भी बयान किए हैं। उसके बाद भी देखें वो नन्हे बच्चे। अच्छा तुम्हारे, अगर आप बुरा न माने तो मैं ये बात भी तुम्हारा खादिम होने की हैसियत से, तुम्हारा भाई होने की हैसियत से बताऊंगा। तुम्हारे यहाँ तो बच्चों की पैदाइश में किसी में 5 साल का गैप है, किसी में 3 साल का गैप है, किसी में जो है वो 7 साल का गैप है। कम से कम 2 साल का गैप तो 2 बच्चों के दरमियान होता ही है। लेकिन सैयदा फातिमा के यहाँ तो 6 महीने के बाद बच्चे की विलादत है। एक बेटे और दूसरे बेटे के दरमियान सिर्फ 6 महीने का फासला है। यानी इमाम हसन 6 महीने के हुए हैं और उसके बाद इमाम हुसैन की विलादत हो गई है। अल्लाह अकबर। उसके बावजूद भी अल्लाह अल्लाह दोनों बच्चों की परवरिश भी है और उसके बाद उन्हें दूध पिलाना भी है। तुम्हारे यहाँ तो आटा पीसा हुआ आता है, सैयदा फातिमा के यहाँ तो हाथों से चक्की चलाना है। मेरे रसूल की कनीजों जरा गौर तो करो, वो सैयदों की दादी सैयदा फातिमा, उनके हवाले से इमाम हसन मुज्तबा कहते हैं, मेरी माँ चक्की चलाती थी, चक्की चलाते चलाते मेरी अम्मी के हाथ में छाले पड़ गए थे। मशकीज़े से पानी उठाते उठाते जिस्म पर जो है वो मशकीज़े के निशान पड़ गए थे। अल्लाह अकबर। आज तुम्हें इतनी सहूलत है, तुम्हारे घर में आटा भी पीसा हुआ आता है, तुम्हारे घर में मिर्च का पाउडर भी आता है और फिर तुम्हें कुएं पर जाने की जरूरत नहीं। हर घर के अंदर वाटर पंप लगे हुए हैं या कम से कम नलों का रिवाज तो जरूर है। इतनी आसानियों के बावजूद भी तुम खुदा की इबादत की तरफ रगबत नहीं करती। ऐ खातून जन्नत की कनीजों, बहाने न बनाओ। ये बहाने आप मौलवी के पास तो पेश कर सकती हो, ये बहाने आप मौला की बारगाह में पेश नहीं कर सकती। रब की बारगाह में किसी का कोई बहाना नहीं चलेगा। खुदारा अपने हाल पे रहम कर लो। ऐ मेरी बहन, तेरा जिस्म इतना नाजुक है कि अगर तुझे कोई अल्लाह अकबर डॉक्टर मर्ज की वजह से इंजेक्शन लगा दे तो तू बेचैन होकर के चीख पड़ती है। अगर मच्छर तेरे जिस्म पे डंक मार दे तो तू बेकरार हो जाती है। ओ मेरी बहन, अपने हाल पे रहम कर, कम से कम अपने जिस्म से मोहब्बत कर, कम से कम अपने आप से मोहब्बत कर। हाय तुम नफरतों में डूब कर किस कदर नफरत के आदी हो गए।
ہے کہ اب تمہیں اپنے آپ سے محبت نہ رہی، میرے کریم نے تو کہہ دیا او انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچا لو، اپنی اولاد کو بھی جہنم سے بچا لو۔ یا ایھا الذین آمنو علیکم انفسکم، اے ایمان والو اپنے آپ کی فکر کرو۔ اے میری بہنوں، قبر میں یہ سیریل کی داستانیں کام نہ آئے گی، قبر میں یہ فلموں کی داستانیں کام نہ آئے گی، قبر میں یہ فکری آوارگی کام نہ آئے گی۔ اللہ اکبر، خدا کے لیے اپنی قبر کو سنوار لو، نرم نرم بستر پر، نرم نرم گدوں پر، فجر کی نمازیں ترک کرنے والی میری بہن، ذرا قبر کی پہلی رات کو سونا بھی تو یاد کر لے۔ وہاں نہ کوئی زیور ہے، نہ وہاں کوئی لباس ہے، نہ وہاں کوئی نرم گدے ہیں، نہ وہاں کوئی آرائش کا سامان ہے، نہ وہاں پر کوئی حسن کے تحفظ کا سامان ہے۔ مٹی مٹی اور مٹی ہے، اوپر مٹی نیچے مٹی، دائیں مٹی بائیں مٹی، آگے مٹی پیچھے مٹی، اور اس کے بعد اللہ اکبر، میرے غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے، بے نمازی عورتوں کو جب ان کی قبر میں رکھا جاتا ہے تو اللہ اکبر، ان کے سر کے بال ان کے جسم سے جھڑ جاتے ہیں، ان کا کفن مٹی کھا کر کے پرانا کر دیتی ہے۔ آج اگر کپڑے پر مٹی لگ جائے تو میری بہن کپڑا تبدیل کر لیتی ہے، لیکن وہ سفید غمگین قسم کا معمولی کپڑا، اس کے سوا کوئی کپڑا نہیں، اسے مٹی کھا کر کے پرانا کر دیتی ہے۔ بڑی بڑی آنکھوں پر اترانے والی عورتوں، ان آنکھوں کا غلط استعمال کرنے والی عورتوں، ان آنکھوں سے ناجائز طرف اشارے کرنے والی عورتوں، میرے غیب دا نبی نے ارشاد فرمایا پھر آنکھیں پانی بن کر کے بہنا شروع ہو جاتی ہے۔ سوچو ایک وقت وہ تم پر آنے والا ہے۔ امام فرماتے اندھیرا گھر اکیلی جان، دم گھٹتا دل اکتاتا۔ اندھیرا گھر اکیلی جان، دم گھٹتا دل اکتاتا۔ خدا کو یاد کر پیارے، وہ ساعت آنے والی ہے، اگر تھوڑا سا وقت 5 وقتہ نماز کے لیے نکال لو تو بہت ساری مصیبتوں سے تمہیں راحت مل سکتی۔ لوگ زنا کر رہے ہیں، یہ نوجوان چھوکرے آج کے 16 17 سال کی عمر میں زنا کرتے ہیں، لڑکے لڑکوں کے ساتھ بدکاریاں کرتے ہیں، کیا کیا جرم کرتے ہیں، برائیاں کرتے ہیں۔ اللہ کو کیا جواب دو گے؟ اللہ کے سامنے بول پاؤ گے کہ ہم زنا کر کے آئیں؟